امتوں میں قوموں میں اقوام عالم میں قوموں کی برادری میں اے امت محمدیہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیہ سنو، اور دنیا کی ساری قومیں سن لیں، ساری برادری سن لیں، سارے وہ مذاہب کے لوگ سن لیں جو کسی الہامی مذہب پر اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں، وہ یہود و نصارہ ہوں، وہ بت پرست ہوں، وہ ستارہ پرست ہوں، وہ آتش پرست ہوں، وہ سمندر پرست ہوں، وہ آگ پرست ہوں، وہ درخت پرست ہوں، کسی بھی مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والے لوگ ہوں، وہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان تمام قوموں کی برادری میں ایک قوم امت مسلمہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ اللہ ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، ان کی تعریف فرما رہا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں امت محمدیہ کہ ان کا خالق و مالک ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کا رب ان کی تعریف کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم قوموں میں بہترین قوم ہو، ملتوں میں بہترین ملت ہو، امتوں میں بہترین امت ہو۔ اور یاد رکھیے گا یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں اس دنیا میں گزری ہیں، ظاہر کہ اس وقت انبیاء کا تشریف آوری کا سلسلہ جاری تھا۔ جب ایک نبی تشریف لے جاتے دوسرے نبی تشریف لے آتے۔ حدیث پاک کے اندر ہے انبیاء بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ تسوسہم الانبیاء، کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوموں کی سیاست فرمایا کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کسی ایک نبی کا وصال ہو جاتا دوسرے نبی تشریف لے آتے تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے تھے۔ وہ سلسلہ اس وقت ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے ختم کر دیا جب نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ طے ہو گیا کہ اب صبح قیامت تک کبھی بھی کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، ان کی نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری فرما دی گئی۔ اب وہ فریضہ جو انبیاء انجام دے رہے تھے اب کون انجام دے گا؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو بہترین امت بنایا اس لیے ہے کہ جو کام کبھی انبیاء کرتے تھے اب حضور کی امت انجام دے گی، حضور کی امت انجام دے گی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ایک شریعت مطہرہ کا پیغام۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جن امور کو انجام دے رہے تھے وہ امور کو معمولی چیز نہیں تھی۔ ان امور کی انجام دہی کے لیے صلاحیت، طاقت، قوت، استعداد چاہیے، وہ جوہر چاہیے جو اللہ نے انبیاء کی ذات میں ودیت کی تھی، وہ صلاحیت چاہیے کہ جس کی بنیاد پر انبیاء اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ کیا خوش نصیبی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے اے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، تم میں کا ہر فرد کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ جوہر جو کبھی انبیاء کو دیا کرتا تھا اللہ نے وہ تمہیں عطا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، خاص طور پر عشر مبشرہ، خاص طور پر خلفائے راشدین اور سب سے پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جانشینی، آپ کی خلافت، آپ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جہد مسلسل، ہر طرح کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، وطن کی قربانی، ہر طرح کی قربانی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عملی طور پر دے کر بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان امور کی انجام دہی کے لیے انبیاء و مرسلین کو جو جوہر عطا فرماتا تھا وہ اللہ نے حضور کے غلاموں کو عطا فرما دیا، وہ خوب اس کو انجام دیا۔ تو ظاہر ہے کہ امت وسط اللہ نے بنایا، بہترین امت بنایا، بہت بہترین امت بنایا، تعریف کی اس کتاب مقدس میں تعریف کی جس کی تلاوت گزشتہ 1400 سال